أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الوصول. تو غزوہ احد دی گل چل رہی سی کہ بعض جدید حضرات نے، متقدمین نے تے گل نہیں لکھی، بعض جدید حضرات نے اپنا تجزیہ اس طرح کیتا کہ انہوں نے لٹ مار دی فکر پہ گئی جڑے تیر انداز حضور نے مقرر کیتے اور مال غنیمت لٹنے واسطے وہ آگے. یہ گل بنیادی طور تے غلط ہے. اجتہادی غلطی انہوں کو ضرور ہوئی کیونکہ حضور دا حکم ہے بفتح ہوئے یا شکست ہوئے تسی اتنے قائم رہنا. انہوں غلطی یہ لگی کہ انہوں نے سمجھا لڑائی ختم ہوگی، حکم ختم ہو گیا، انہوں سے چلیے. جڑا یہ ہے کہ جی وہ مال لٹنے واسطے آگے تو مال غنیمت کا ایک طریقہ ہے کہ جتنا مال غنیمت جڑا بندہ بھی حاصل کر دیا وہ آن کے اتنے مرکز دے کول امیر لشکر دے کول جمع ہوندا ہے. اور اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ کس نو کے دیتا جائے اور کتنا کس نو دیتا جائے. یہ گل نہیں بس جتنا جس لٹ لیا اس دا ہو گیا. اگر اس طرح ہوندا تو پھر تو ہو سکتا کہ وہ لالچ کر دے وہ زیادہ لٹ لئیے. میرے بھائی وہ تو جڑا نہیں اتنے پہنچیا، جڑے شہید ہو گئے انہوں نے وہ رسان میں مال غنیمت تے ملیا، اور جڑا مال غنیمت جمع کرنے چ نہیں شریک ہوا، کفار دے تعاقب وچ لگا گیا تو پھر بعد واپس آیا مال غنیمت تو اس نو بھی ملیا. لہذا یہ گل غلط ہے. ہاں یہ اجتہاداً انہوں کو غلطی ہوئی کہ حضور دا حکم ہے اب جتنے تک دوسرا حکم نہ ہوئے تسی اتنے کھڑے رہو. انہوں سمجھا جنگ ختم ہو گئی وہ لے آئے. اچھا جیڑی یہ ہوندی عمدن نافرمانی وہ تو ایمان لے رہی، لیکن اگر اجتہاداً بھی غلطی ہو جائے اور حکم عدولی ہو جائے تو دنیاوی تکلیف اس تے ہوندی. چنانچہ مسلمانوں تے کتنی وہ تکلیف آئی کہ ایک دفعہ سارے پریشان ہو گئے. پھر جس ویلے حضور رخ انور زخمی ہویا تو کسی کافر نے نعرہ مار دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل ہو گئے، ان محمد قد قتل. وہ نعرہ مار دیتا انہوں نے تو مسلمان پریشان ہو گئے. بعض نے آکھیا حضور شہید ہو گئے تو لڑنا کس واسطے، بعض نے آکھیا حضور شہید ہو گئے تو رہ کے کیا کرنا، وہ اتنی بے جگری نہ لڑے کہ ان شہید ہونا چاہیے تھا. چنانچہ بہت سارے مسلمان احد شہید ہوئے اور بعض مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. طوفان مچ گیا، گرد و غبار مچ گیا، دو پاسوں کافروں دی فوج آ گئے، گھوڑ سوار آ گئے، مسلمان درمیان چ آ گئے. پھر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدنا ابوبکر صدیق حضرت علی کرم اللہ کریم نے انہوں نے دعوت دیتی، شور پایا کہ نبی کریم اے ویکھن. مسلمان پھر حضور دے گرد جمع ہوئے اور اتنے جم کے لڑے کہ اہل مکہ نو پھر نسنا پیا، بلکہ مسلمان زخمی ہے تے کچھ دیر ایک دوسرے دے ہاتھ کندھے تے منہ رکھ کے آسرا ٹر دے. پھر وہ آدھے ہوں یار میں تیرے تے رکھنا. پھر اس دیتے تو تقریباً 7-8 میل تک مسلمانوں نے تعاقب کیتا اہل مکہ دا، نسا کے چھوڑیا. اور حضور نبی کریم 3 دن اتھے قیام فرمایا. شہداء احد نو اتھے ہی دفن کیتا گیا. حضور نے جنازے پڑھائے، اتھے دفن کیتا. بڑے عجیب و غریب واقعات اتھے پیش آئے اور کرامات صحابہ دا ظہور ہویا.
عجیب و غریب فرشتیاں دے نام مکالمہ اتنے ثابت تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس نے شہید ہوئے تے فرشتے نے جھنڈا نپ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر آگے بڑھو تو سر کی یا رسول اللہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں عمر دیجئے جھنڈا نپی کھڑا. یعنی بڑے عجیب واقعات اس طرح دے پیش آئے. ایک صحابی دی تلوار ٹوٹ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا رسول اللہ میرے کو تلوار کو نہیں, کھجور دی ٹانی جی پی آپ نے چاہ کے دیتی, اس نے نپائی, اس نے لہرائی تو تلوار بن گئی اور وہ بڑا عرصہ انہوں نے خاندان چ رہی اور انہوں اس کا حق ادا کیتا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آیا, انہوں نے لڑائی اس کا حق ادا کیتا, بلکہ صحابہ کرام فرماندے حضور دی معجزاتی تلوار دا حق ابو دجانہ نے ادا کیتا. اس طرح بھی جگری نہ لڑے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. اتنے بھی عجیب گل ہے کہ جڑے جدید محققین لکھے مسلمانہ شکست ہو گئی. مسلمانہ شکست کس طرح ہو گئی کہ جڑی فوج تباہ کرنے واسطے آئی خود تباہ حال واپس گئی اور میدان چھوڑ گئی. 8 میل تک مسلمانوں انہوں نے تعاقب کیتا. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلامی اتھے جلوہ افروز رہا. اپنے زخمیاں دی مرم پٹی کیتی, اپنے شہداء دفن کیتے. تھوڑے جے لوگ وچ ایسے شہداء جنہاں دے ورثاء انہاں نوں مدینہ منورہ لے گئے, جنت البقیع جا کے دفن کیتا. اکثریت بدر دے وچ دفن کیتی گئی. تو جڑا لشکر بعد وچ بھی 3 دن اتھے مقیم رہا اس نوں شکست ہو گئی. جڑا 8 میل نسلا گیا, مار کھاندا گیا اور پھر واپس گھر نوں چلا گیا, اس نوں فتح ہو گئی. جدید تحقیق دی سمجھ نہیں آتی. یہ بارگاہ رسالت ہے اور اتنے ذرا محققین نوں بھی محتاط رہنا چاہیے اور حقائق دے مطابق گل کرنی چاہیے. فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومناں دا جڑا ہے بھروسہ وہ اللہ تے ہونا. توکل دے یہ مطلب نہیں کہ اسباب و وسائل چھوڑ دیتے جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اصل میسر ہے وہ تقسیم فرمایا. جس شعبے دے, جس طاقت, جس پاور دے, جتنے جنگی مہارت دے لوگ ہے, جس جگہ جڑا مناسب ہے انہوں نے کھڑا کیتا, درے تے کھڑا کیتا. بلکہ اج تک جس ویلے جنگ تے لکھے ہوئے ہیں نا ماہرین جنگ, جس ویلے گل کرتے ہیں جنگ دیاں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بدر و احد اور انہاں میدانہ دی جڑی جنگی حکمت عملی ہے اور میدان جنگ چو بہترین جگہ دا انتخاب, پھر سفارائی اس طرح کہ جس شعبے دا بندہ اس شعبے دا کم اس تیر انداز نو تیر اندازی دے مقرر کیتا, جس دی مہارت تیر اندازی چاہیے. جڑا تلوار دا ماہر ہے اس نو تلوار واسطے جڑے بہت تکڑے صف اول جڑے 2 نمبر دے انہاں دے پیچھے جڑے انہاں تو ذرا گھٹ ماہر ہے وہ انہاں دے پیچھے کھڑے کیتے. یعنی بہت خوبصورت ایسی ترتیب حضور نے دیتی ہے کہ اج عہد جدید دے جنگی ماہرین بھی اس گل نو بھول نہیں سکتے اور اس تے گل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگاں دے وچ عرباں دی جنگ کے ہوندی, عرباں دی جنگ تو لڑبازی ہوندی, محض طاقت دے نشے چل طاقت دے زور تے لڑ دے, اللہ کر کے پہ گیا جڑا تکڑا ہے اس نے دوجے نے مار لیا. جنگاں نو جڑی ترتیب اور تہذیب اور طریقہ دیتا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دی سرزمین تے پہلی دفعہ دسیا کہ جنگ لڑنا محض شور شرابے نال, محض قوت بازو نال نہیں, بلکہ جنگ لڑنے دی بھی حکمت عملی ہوندی, اس دا بھی طریقہ ہوندا. جگہ دا انتخاب, میدان کارزار دا انتخاب, افراد دا انتخاب, انہاں دی فرائض دا انتخاب کہ کیڑا بندہ کتھے مقرر کیتا جائے, یہ ساریاں چیزاں اج بھی ماہرین جنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اج بھی کوٹ کر دیں کہ آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا. اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تہاڈی مدد اس تو پہلے ہی فرمائی. بدر جس ویلے تسی بہت کمزور ہو, بے سر و سامان ہو, تہاڈے کو نہ اسلحہ ہے, نہ تہاڈے کو راشن ہے, نہ تہاڈے کو افرادی قوت ہے. یہ ساریاں چیزاں ظاہری سامان سارے مکے والے پاسے اہل مکہ دے کول ہے, لیکن اللہ نے فتح مسلمانوں نوں دتی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, لہذا ہمیشہ اللہ دے نال جڑا قلبی تعلق ہے اس نو قائم رکھو, اس نو مضبوط رکھو تاکہ تسی اللہ دا شکر ادا کر سکو. یعنی اللہ دے شکر ادا کرنے دا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس دے نال اپنا جڑا قلبی تعلق ہے اس نو مضبوط اور قائم رکھا جائے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ إِنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. فرمایا یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آپ فرما رہے ہو صحابہ کرام نو کہ تواڈے تے اے اللہ دی مدد کافی نہیں
کہ اللہ کریم 3000 منتخب فرشتے اندر لشکر تھوڑی مدد واسطے نازل فرمائے. زمین دے ذرے ذرے تے فرشتے، فضاج فرشتے، ہر جگہ فرشتے موجود ہیں، لیکن فرمایا انہوں نے حکم نہیں دیتا تھوڑی مدد واسطے خاص اپنی بارگاہ جو خصوصی فرشتے 3000 کا لشکر جرار اللہ نے نازل فرما دیتا. اور یہ تواڈے واسطے بہت بڑا بلا ان تصبروا وتتقوا. ہاں اگر تسی مزید جم کے رہے، ثابت قدم رہے اور اللہ دے نال قلبی تعلق استوار رکھا. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، جس ویلے کافر بھڑک کے اور پرجوش ہو کے سواڈے تے ٹوٹ پہن گے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ 5000 فرشتیاں دا ہور لشکر بھیج دے گا جڑے بڑے خاص قسم دے نشان زدہ گھوڑیاں تے سوار ہون گے. یعنی اے بندے دے خلوص اور اطاعت الہی تے منحصر ہے کہ اللہ اس دی مدد فرماندہ رہندا، اور جتنا اس دا خلوص ودہ، خلوص ایسی کیفیت ہے کہ یا ودہ رہندا یا گھٹدا رہندا، کدی یہ ایک جگہ تے نہیں رہا. اسی طرح سلوک دا جڑا سفر ہے اور خلوص وہ ایک ہی شے ہے، اسے یا ترقی ہوندی رہندی ہے، تے اگر ترقی نہ ہوئے تو پھر فرمانے نقصان ہوتا رہنا، بندہ ایک جگہ تے رہندا نہیں. اس واسطے اپنا اندازہ بندے نو ہر پل کردے رہنا چاہیے کہ اگر ترقی ہو رہی ہے تو اطاعت دی توفیق نصیب ہو سی، توبہ دی توفیق نصیب ہو سی، اللہ تو حیات دل وچ پیدا ودی ویسی، اللہ دی ناراضگی دا ڈر ودہ ویسی، دا مطلب ہے کہ وہ دی ترقی ہو رہی ہے، کیفیت ود رہی ہے. اگر ود نہ رہی ہوئے تو پھر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اسے قیام کوئی نہیں، یا ترقی یا تنزل. اس میں ترقی معکوس، الٹے پاسے ترقی ہونے لگ پوندی. اور پھر محققین نے لکھ دیں کہ اگر بالفرض یہ سمجھا جائے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا، یعنی جس مقام تے اتھے وہ کھڑا رہا، پیچھا نہیں گیا، تو پھر بھی یہ بھی تو نقصان ہے کہ جتنا اس اگے جانے ہے اتنا نہیں جا سکیا، تو وہ جڑا اگے نہ جانے والا کام ہے وہ بھی تو نقصان ہے. لہذا ہر حال یعنی کوئی توجہ بھی کرو کہ اللہ دے نال جڑا مومن دا رشتہ وہ یا ودہ رہندا یا گھٹدا، یا نفع ہوندا رہندا اسے زیادتی ہوندی رہندی، اور جو زیادتی ہوندی ہے برکات الہی ودیاں ویندیاں. جس طرح فرمایا کہ 3000 فرشتے نازل فرمائے گا تہاڈی مدد واسطے، اور پھر اگر تسی ڈٹے رہے، جمے رہے، اتباع رسالت تے قائم رہے اور اللہ دی نال محبت قائم رکھی، 5000 اور فرشتے نازل فرما دے گا جڑے بڑے نشان زدہ گھوڑیاں تے سوار ہوں گے. یہ مطلب ہے کہ برکات الہیہ ودیاں راندیاں، مدد الہی ودی راندی ہے، اللہ دی طرف نصرت ودی راندی ہے اگر بندے استقامت ہوئے، خلوص ہوئے. یہ معاملہ سالک دا کہ اللہ نال اپنے شیخ نال اگر اسے خلوص ہے تو برکات ودیاں راندیاں. اور اگر اپنے ذاتی خلوص کمی آ وجیں تو پھر اور اسباب بھی بن ویندے، لوگ مشورہ دینے والے بھی مل ویندے، لوگ اعتراض کرنے والے بھی مل ویندے، اور بندے نو بھٹکان والا شیطان نالوں انسان جڑے شیطان بن ویندے نے زیادہ خراب کر دیں اور وہ مشورے دین لگ پوندے. اگر کسی دے سامنے اس دے شیخ دے خلاف کوئی گل کردا اور اسے جرأت نہیں کہ اس نو خاموش کرا سکے، تو پھر کم از کم اتنی جرأت ایمانی ہوئی کہ تو اٹھ جائے. اگر اے بھی نہیں ہو سندا تو مطلب اس دے اپنے اندر کمزوری اور کوئی خرابی ہے جیڑی رفتہ رفتہ ودی تو ہو سکتا کل میں کئی اس کو برکات جو معروم ہو جائے اور کئی ماریا جائے، باہر نکل جائے. اور یہ چلتا رہتا ہمیشہ. کوئی درخت جڑا نکلدا اس دیا ساریاں شاخاں جڑیاں پھٹدیاں کونپلاں وہ سارے بڑے ڈال نہیں بن ویندے، سارے تے پھل نہیں آوندا. پرندے بچے کردے سارے پل نہیں ویندے. یہ انساناں دی اولاد ہوندی تے ضروری نہیں کہ ہر بندے دی ساری اولاد پل جائے. لوگ پیدا ہوندے مردے رہندے، درخت جمدے، شاخاں کٹینیاں رہندیاں، کچھ جا بچدیاں. اسی طرح پرندیاں جانوراں دے بچے اے نال سلسلہ کانٹی چھانٹی دا چلتا رہندا. اور یہ اس دے اپنے دستے قدرت چ وہ فرمایا جڑا مفید ہوئے اس نو میں رکھنا، جڑا مفید نہ ہوئے انسانیت واسطے اس نو میں کٹ دینا. اور نبی علیہ السلام و صلاۃ و سلام دا اتباع، اللہ دے نال تعلق، اللہ دی محبت، دین اور ایمان، اے او نعمت جڑی ساری انسانیت نو غضب الہی تو بچا دی.
صرف ایک بندے دی ذات واسطے نہیں کہ وہ عذاب تو بچ گیا، دنیاوی عذاباں تو، دنیاوی مصیبتاں تو، اجتماعی عذاباں تو ساری انسانیت بچدی ہے۔ اور جڑے اللہ نو نہیں مندے فائدہ انہاں نو بھی، دنیا دا فائدہ تو انہاں نو بھی ہونا رہندا، آخرت دا فائدہ نہیں ہوندا، اخروی فائدے واسطے تا ایمان شرط ہے، لیکن دنیاوی فائدہ انہاں نو بھی ہونا رہندا۔ چنانچہ فرمایا اگر تو تواڈے تے کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے خاص، یہ نہیں کہ جتنے فرشتے زمین تے پھردے انہوں نے حکم دے دے، یا لڑنا تو مسلمان ہے نا، فرشتیاں نو کیڑی تکلیف ہے کہ جنگ حصہ لیندے، لیکن فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ دا کمال یہ ہے، وہ فنا فی الرسول ہو چکے سن، جو حکم حضور نے دینا انہوں نے کر گزرنا، وہ فنا فی اللہ ہو چکے سن، جو اللہ دا حکم ہے وہ انہوں نے کر گزرنا، انہوں نے یہ نہیں تکنا بے ساڈے بس سے چاہے یا نہیں۔ یہ جڑی ہے فنا تام، اس دا جڑا ہے وہ برکت یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل کر دیتے کہ جاؤ انہوں کی طرف تسی لڑو۔ کتنے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تلوار میں اٹھائیے تے اجے میں وار نہیں کیتا تو اگلے دا سر جدا ہو گیا۔ اور اہل مکہ دے بڑے بڑے نامور لوگ جڑے قید ہوئے، کمزور صحابہ دے بن کیوں نہ لے آنا، وہ آپ حیراوا دے سمجھ نہیں آتی یہ بندہ میں بن کے کس طرح لے آیا، میں اس بندے نو تک دو میرا دل کر دے میں سارے رسے تروڑا سٹا، لیکن اس کی گرفت میں حل نہ ہو سکتا۔ یعنی قید کرنے والے جو فرشتے منصوص فرشتے نظر نہیں آتے، تے صحابہ کرام دا تو کلام بھی ثابت ہے فرشتیاں نال، اور ویکھنا بھی ثابت ہے انہاں دی کرامات۔ سو فرمایا اگر تسی اس تے قائم رہے اللہ 5000 دا لشکر ہور بھیج دے گا جڑا نشان زدہ گھوڑے تے سوار ہوئے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ فرشتیاں دے نزول نال جنگ دا پاسا پلٹنا یا فتح وہ تو یقینی گل ہے، اس تو علاوہ ایک کم ہور بھی ہے، بشرا لکم تواڈے تے بشاشت آ جائے گی، تواڈے قلوب وچ خوشی آ جائے گی، مسرت آ جائے گی، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس دے نال تواڈے جڑے قلوب نو مطمئن ہو جان گے، پریشانی نہیں ہوئے گی، کفار دا ڈر دلاں چوں نکل جائے گا، لڑائی دا ڈر دلاں چوں نکل جائے گا، بلکہ سکون، اطمینان اور بشاشت آ جائے گی قلوب وچ۔ کہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ طالبان نے سلوک نو بھی اور جڑے اللہ دی راہ دے طالب ہوندے انہوں نے بھی یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی رحمت الہی نازل ہوندی اتنا دل مضبوط ہوندا اطاعت الہی تے، اور اس نو سکون ملدا، اطمینان ملدا، پریشان نہیں ہوندا، اور بشاشت وارد ہوندی، اس تے خوشی وارد ہوندی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور مدد ہے کہ مخلوق ساری خود محتاج ہے، محتاج دی کے مدد کر سی، بیمار دوسرے بیمار دا کے علاج کر سی، کمزور دوسرے کمزور نو کیڑی طاقت دے گا۔ مخلوق ساری کمزور ہے، خود محتاج ہے، ہر گھڑی مدد ہے ہی صرف اللہ دی، ایک او ہستی ہے جڑی کسی دی مدد کر سکتا۔ اور من نصر الا من عند اللہ، مدد آکھ دے کس نو صرف اللہ دی طرفوں جڑی ہوندی ہے او مدد ہوندی۔ من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، جڑا غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ مدد کر سکتا، وہ قادر بھی ہے، اور وہ حکیم انہوں پتہ بھی ہے کتھے کس نو کیڑی مدد دی ضرورت ہے، اس نو دسنے دی لوڑ نہیں، سمجھانے دی ضرورت نہیں، ہر گل وہ جاندا اور سمجھدا، اور وہ خود بہتر فیصلے کردا کہ کتھے کس مدد دی ضرورت ہے۔ اور اللہ دی مدد ہوندی ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا، کہ کافراں دا زور تروڑ دے، کفر دیاں جماعتاں نو ہلاک کر دے، کفر نو شکست دے، اور یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہاں ایسا مغلوب کرے کہ وہ جیسے آئے ایسے ہی ناکام و نامراد واپس چلے جانے۔ اللہ دی مدد یہ ہوندی، اللہ دی مدد یہ نہیں ہوں تے آدھے نا فلانے کو بڑا مال ہے جی اس تے بڑی اللہ دا فضل ہے، بڑی اللہ دی مدد ہے، فلانے کو پیسہ بڑا ہے۔ فرمایا اللہ دی مدد ہوندی ہے کہ اس دا دین بڑا مضبوط ہے، اور کفر اس دے مقابلے شکست کھا ویندا، نامراد ہو ویندا۔ مال و دولت دنیا درج ہے کہ اللہ دی تقسیم ہے، کافراں کول بھی ہے، مومناں کول بھی ہے، یہ مخلوق تے روزی اس اپنی حکمت نال تقسیم کیتی ہے۔ جڑا اللہ دا فضل رحمت یا مدد ہے وہ دین ہے، اور کسی نو ایسا دین دے وے، ایسی جرت دے وے،
اتنی قوت بیان دے دے، اتنی دینی علوم دے دے کہ وہ دلیل نال بھی کافر نو لاجواب کر سکے، اتنی طاقت دے دے کہ میدان بھی اس نو نامراد اور شکست زدہ کر دے، تو یہ اللہ دی مدد ہے۔ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہاں نو اس طرح نامراد کرے کہ او ناکام و نامراد واپس چلے جان۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور زخمی ہویا تو آپ نے بڑا دکھ ہویا، خون مبارک گریا، تو آپ نے فرمایا کہ اس قوم دا اللہ کے بھلا کرسی جس نے اپنے نبی نو بھی زخمی کر دیتا۔ آپ نے دکھ ہویا تو اللہ کریم فرمایا کہ نہیں میرے حبیب آپ ناراض نہ ہو، میرا معاملہ مخلوق دے نال تے جس نو میں چاہیے اس نو توبہ دی توفیق دے دیں، جس نے میرے کو خلوص دل نہ منگی میں انہوں توفیق دے دیں گا، معاف کر دیں گا۔ چنانچہ جڑے انہاں زخمی کرنے والے سردار لشکر دے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام دی طرف ہو۔ اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ دا لقب نبی کریم انہوں نے دیتا، حالانکہ وہ مڑ کے حملہ کرنے والے۔ اسی طرح اکرمہ بن نبی جہل، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا وہ بڑے بڑے جرنیل بعد حضرت اکرمہ بن نبی جہل بعد جتنی جنگاں شریک ہوئے زرہ نہیں پانے ہوندے، کسی آکے بھی جناب زرہ انہوں نے فرمایا یار بڑیا زرہ پا کے وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف لڑیا، اور اس نے بغیر زرہ دے کافران دے مقابلے لڑن دیو، اس نے زخم کھان دیو، اس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ ایسے ایسے جانثار اور صفحہ دیا صفحہ پلٹ دیں دے، تو انہاں بچوں بھی اللہ نے پھر جنہوں توبہ دی توفیق دینی ہے، جنہوں پھر خلوص پیدا ہویا اور انہوں تو اللہ نے توبہ دی توفیق دے دیتی۔ تو فرمایا میرے حبیب اے فیصلے میری قدرت دے، تسی صبر فرماؤ، تو ہنو ناراض ہونا زیب نہیں دیندہ۔ اللہ دی مرضی جس دی توبہ قبول کر لے یا کسی نو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، ہاں جو کچھ نہ کیتا اے بڑا ظلم کیتا، جڑی زیادتی کیتی، آپ تے حملہ کیتا، آپ نے زخمی کیتا، آپ دے بارگاہ گستاخی کیتا انہاں ظلم ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ اس تو بعد بھی اس دی رحمت منتظر ہے کہ کوئی توبہ کرے، میں نو پکارے اور میں اس نو بخش دیں۔ چنانچہ جڑے میں نہ گنوان بڑے چھوٹی چھوٹی دی لوگ ہے، اس ویلے لشکر کفار ہے، انہاں دے سردار ہے اور حضور دی ایجاد دا سبب بنے، مسلمانوں دی شہادت دا سبب بنے، لیکن اللہ نے جڑے توبہ قبول کی تھی پھر اسلام دی طرفوں بھی انہوں نے جہاد دا حق ادا کر دیتا اور لڑنے دا حق ادا کر دیتا، اور اللہ دی قرب انہوں نے عطا ہو گیا۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانہ زمینہ جو کچھ ہے اللہ کریم دی اپنی ملکیت ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، اگر کسی معاف کر دے وہ آپ بخشنے والا، اور اگر کسی نے عذاب دے اس دی اپنی مخلوق ہے۔ ہر بندے دا تعلق ہے اللہ دے نال، اگر اس دا تعلق بندہ درست کر لینا تو معاف کر دینا، اس نے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ دے نال اس تعلق نو درست نہیں کرتا، وہ گاڑی رکھ دیتا، عذاب پیدا فرمایا۔ آپ تو مجسم رحمت ہو، آپ دا کم ناراض ہونا نہیں، آپ صبر فرماؤ اور یہ معاملہ اللہ تے چھوڑ دیو۔ جس سے خلوص آ گیا اللہ اس میں توبہ دی توفیق دے گا، بخش دے گا۔ جس سے خلوص نہ آیا وہ اپنے کیتے دی سزا پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ